آج ہم آپ کو کربلا کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر دل تڑپ اٹھے گا۔ کربلا کے میدان میں جہاں بنی ہاشم بہادری میں سب سے آگے تھے، جن کا ایک فرد پورا لشکر پر بھاری تھا، لیکن ایک شخص کی بات ہی کچھ اور تھی جس نے کئی یزیدیوں کو صرف اپنی آنکھوں سے مار ڈالا۔ سب کو بس اسی کا خوف تھا کہ اگر وہ میدان میں آ گیا تو کیا ہوگا۔ وہ اپنی بہادری کی وجہ سے پہچانا گیا، امام حسین علیہ السلام کی فوج کا علم بردار، جو 30,000 کے لشکر کے لیے کافی تھا۔ وہ امام علیہ السلام کا بیٹا حضرت غازی عباس تھا۔ وہ فرات پر صرف ایک مشک پانی بھرنے آئے تھے، نہ کہ جنگ کرنے، لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا اور حضرت عباس علیہ السلام پر حملہ کیا، تو اس حملے کی دفاع میں حضرت عباس کے ہاتھوں 2415 یزیدی سپاہی مارے گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات کے کنارے 2415 یزیدیوں کو پیاس کی حالت میں مارتے رہے۔ آپ کے ہاتھ میں تھی تو حضرت عباس علیہ السلام نے مشک کو پانی میں ڈالا۔ آپ کے ارد گرد یزید کے سارے سپاہی آ گئے۔ شمر، جو کہ حضرت عباس علیہ السلام سے بہت دور کھڑا تھا، خوف کی نگاہوں سے حضرت عباس علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یزید کے سارے سپاہی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے جانے کی جرأت نہیں کر سکے۔ غازی عباس شیر کی طرح مشک نکال کر پانی بھرنے لگے۔ شمر اسی سوچ میں تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ شمر کو بھی وہ ساری باتیں یاد تھیں جو عمر بن سعد نے کہی تھیں کہ اگر تم اتنا خوف، اتنا ڈر رکھتے ہو ان کے کچھ سپاہیوں سے، پھر تم ہاشمی نوجوانوں کا کیا کرو گے جو حسین علیہ السلام کے خطرناک بازو ہیں؟ اگر عباس میدان میں آ جائے تو کیا کرو گے؟ یقیناً اگر عباس میدان میں آ جائے تو تم سب کے سب اسے دیکھ کر ہی مر جاؤ گے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے ہاتھ فرات کے پانی میں ڈالے اور خود پانی پینا چاہا۔ پانی اپنے چہرے کے قریب کیا تو وہ پانی پی نہ سکے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو اپنی پیاس سے زیادہ بی بی سکینہ، امام حسین علیہ السلام اور گھر والوں کی پیاس زیادہ عزیز تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر والے پیاس سے رہیں اور میں سیراب ہو جاؤں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے وہ پانی واپس اسی فرات میں ڈال دیا اور مشک بھرنے لگے۔ اس وقت شمر نے حضرت عباس علیہ السلام سے کہا، عباس، کس چیز کو گھور رہے ہو؟ فرات کے پانی کو؟ یہ اتنی تاخیر کس کے لیے؟ یاد رکھو کہ تم اس سرزمین کے بہترین سپاہیوں میں سے ایک ہو۔ آ جاؤ اور امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان نہ کرو۔ حضرت عباس علیہ السلام اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے۔ جب مشک بھر لیا تو حضرت عباس علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس جانے لگے۔ تو شمر ملعون نے کہا، نہ جاؤ عباس، رک جاؤ، موت کی طرف قدم نہ بڑھاؤ۔ جب شمر نے دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام نے اس لالچ کو سویکار نہیں کیا تو وہ غصے میں لال ہو گیا اور یہ سمجھ گیا کہ حضرت عباس علیہ السلام پانی لے کر گئے تو وہ سفل ہو گئے اور انہیں سفل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ شمر کے کہنے پر حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے لشکر کے لشکر آ گئے اور کوشش کرنے لگے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو روک لیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے یہ لشکر کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کا مقصد ان سے جنگ کرنا نہیں تھا، بلکہ خیموں تک پانی پہنچانا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام ان سے مقابلہ کرنے لگے۔ جو بھی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے آتا وہ 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاتا۔ شمر یہ چلاتا رہا، کچھ بھی کرو مگر عباس پانی نہ لے کر جائے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عباس علیہ السلام بہت سے یزیدی سپاہیوں کو قتل کر کے فرات سے بہت دور آ گئے۔ لیکن حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے اور چاروں طرف بہت سے سپاہی آ گئے اور انہیں گھیر لیا۔ شمر یہ چلاتا رہا کہ جاؤ اور اس سے مشک چھین لو۔ حضرت عباس علیہ السلام دشمن سے مقابلہ کرتے رہے اور خیموں کی طرف نکلنے لگے۔ پھر کسی نے درخت کی اوٹ سے ایک زوردار تیر مارا جو حضرت عباس علیہ السلام کے بازو میں لگ گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور مشک کو اپنے دانتوں میں پھنسا لیا اور دشمن سے مقابلہ جاری رکھا۔ اسی سمے درخت کی اوٹ میں سے ایک یزیدی سپاہی نے تیر سے آپ کے داہنے ہاتھ پر وار کیا۔
اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کے دونوں بازو کٹ گئے۔ اب آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے دانتوں میں مشق پکڑی اور تیزی سے خیموں کی طرف جانے لگے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اگر کچھ بھی ہو جائے، میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن یہ مشق خیموں تک پہنچ جائے۔ اسی ارادے سے وہ خیموں کی طرف دوڑنے لگے، لیکن پھر حضرت عباس علیہ السلام کے سر مبارک پر ایک زوردار وار کیا گیا اور آپ کربلا کی زمین پر گر پڑے۔ مشق آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور سارا پانی بہہ گیا۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، میرے پاس تم ہو تو مجھے کیا غم؟ یہ کیا ہو گیا کہ میں تمہیں واپس نہیں پا سکتا؟ کس طرح جاؤں اہل حرم کے پاس؟ اب میری کمر میں طاقت نہیں رہی۔ یہ میرے سب کچھ، یہ میرے بھائی، یہ تھے وہ غازی عباس جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر دی۔ کربلا کے میدان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب امام حسین علیہ السلام خالی مشکیزہ لے کر خیموں کی طرف آنے لگے تو بی بی سکینہ سارے بچوں کو جمع کر کے مشکیزہ کو دور سے دیکھنے لگی اور فرمانے لگی، اے بچوں، میں نے کہا تھا نا، میرا چچا عباس نہر سے پانی لے کر آئے گا۔ جیسے جیسے امام حسین علیہ السلام قریب آنے لگے، بی بی سکینہ کا تجسس بڑھنے لگا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا جسم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے رنگین دیکھا اور مشق کو خالی دیکھا تو بی بی سکینہ رو کر فرمانے لگی، بابا، چچا عباس کہاں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سکینہ، تمہارا چچا نہر کے کنارے سو رہا ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا، بابا، میرے اس گھر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بی بی سکینہ کو دیکھا اور فرمایا۔ سکینہ کو ایک خالی خیمے میں اپنی بیٹی سکینہ کو لے گئے اور زمین پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تو زمین سے پانی ابلنے لگا۔ بی بی سکینہ پانی کو دیکھ کر خوش ہونے لگی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سکینہ، اس خیمے کے باہر نگاہ کر کے دیکھ۔ جب بی بی سکینہ نے باہر دیکھا تو باہر لاکھوں لوگ پیاسے تھے جو بی بی سکینہ کو دیکھ رہے تھے۔ بی بی سکینہ نے فرمایا، بابا، یہ کون ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے سکینہ، یہ تیرے نانا کی امت ہے۔ اگر آج تم پانی پی لوگی تو روز محشر یہ سب لوگ حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پیاسے رہنے سے ہی اللہ کے رسول کا دین بچائے گا، تیرے نانا کی نبوت بچائے گی۔ بی بی سکینہ نے کہا، بابا، میرے نانا کی امت کے لیے اگر اس سکینہ کو قربان ہونا پڑے اور تا قیامت اگر پیاسا بھی رہنا پڑے تو مجھے منظور ہے۔ میرا بھائی علی اصغر اگر پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اللہ کے دین کے لیے ہم اہل بیت ہر دکھ سہ لیں گے۔ سلام ہو بی بی سکینہ کی پیاس پر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی شہزادی سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ظلم تھا جو یزیدی فوج نے ان کے ساتھ نہ کیا ہو؟ جب میدان کربلا میں سب لوگ شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام اکیلے تنہا رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام جھلجناہ پر سوار ہوئے اور جھلجناہ کی لگام کئی بار کھینچی، مگر جھلجناہ آگے نہ بڑھا۔ جھلجناہ سر کو جھکا کر اپنے قدموں کی طرف دیکھنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام جھلجناہ سے اترے تو دیکھا کہ بی بی سکینہ جھلجناہ کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہیں، اے جھلجناہ، میرے بابا کو نہ لے کر جا۔ وہ جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اور اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام نے سدے بی بی سکینہ کو زینب کے حوالے کیا۔ جب خیموں میں آگ لگ گئی، سکینہ روتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی اور دوڑتی ہوئی میدان کربلا کی طرف گئی۔ ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سدے سکینہ نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم نے پوچھا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی بی بی سکینہ نے کہا کہ حسین، تو اس ظالم نے تیر کو نکالا اور امام حسین علیہ السلام کو مارتے ہوئے فرمایا کہ دیکھ، یہ تیرا بابا ہے۔ بی بی سکینہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا کی طرف پہنچی اور اپنے بابا کی گردن پر خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی اپنے باپ کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔
शिम्र मलऊन बीबी सकीना को छुरी दिखा दिखा कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर मारने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जालिमों ने जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए और खेमों में आग लगा दी। मैदान ए करबला में असर के वक्त काफिरों के कुछ लीडरों ने अहले बैत को एक खेमे में जमा करके बाकी खेमों को आग लगा दी। आग के शोले बुलंद हो रहे थे और अहले रसूल के दिल डूब रहे थे। शैतान के साथियों ने माल ए गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सकीना के कानों की बालियां खींची गईं। बीबी सकीना ने रोकना चाहा तो उसे थप्पड़ मारा। इससे बढ़कर जुल्म व सितम और क्या होगा। कितने बेहया थे वो हाथ जो हुसैन की बेटी पर उठे, कितने बेगैरत थे वो हाथ जो अली की बेटी पर उठे। उमर बिन साद ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अब लूट खसोट को ख़त्म करो और यहाँ से चलो। ख़ानदान ए अहल ए बैत के तमाम अफराद एक ही खेमे में बैठे हुए अपनी हालत इजहार पर रो रहे थे। इतने में ही शाम का वक्त हो गया। यजीदी अपने मर्दों को दफन करने के बाद अपने पड़ावों में शाम के बाद जश्न मना रहे थे और ख़ानदान ए रसूल की शहज़ादियाँ बीमार जैन उल आबिदीन के सरहाने बैठी अपनी हालत इजहार पर रो रही थीं। प्यास का एहसास ही ख़त्म हो चुका था। रात सर पर आ गई थी। बीबी सकीना फरियाद कर कर के इस तरह खामोश हो चुकी थी जैसे मौत की ख्वाहिश में पहुंच चुकी हों। जैसे ज़ैनब कई बार जाकर अपने भाई का सर चूम आती तो कभी खेमे में आकर बीमार जैन उल आबिदीन को देखती। रात आधी से ज़्यादा ढल चुकी थी। अचानक बीबी ज़ैनब ने जो साए देखे तो बीबी ज़ैनब ने बुलंद आवाज़ से फरमाया, आगे मत आना। एक पर्दानशीन अपने भाई की लाश पर पहरा दे रही है। आवाज़ आई, बेटी हम गैर नहीं हैं, हम भी तेरा पहरा ही देखने आए हैं। बीबी ज़ैनब ने पहचान लिया कि ये तो मेरे बाबा अली की आवाज़ है। तसल्ली के लिए दोबारा आवाज़ दी, आप कौन हैं? पहले बताओ फिर आगे बढ़ना। आवाज़ आई, बेटी हम आगे नहीं आएंगे। मेरी गमजदा बेटी सब्र रखो। मैं तेरा बाप अली हूँ और ये तेरी माँ फ़ातिमा बिनते रसूल हैं। हम तुम्हारा पहरा देखने के लिए आए हैं। बीबी ज़ैनब ने बेकरारी से आवाज़ दी, अम्मी जान। बीबी ज़ैनब कहने लगी, अम्मी जान आप रुक क्यों गईं? आकर मेरे भाई की लाश तो देख लो, मुझे दिलासा तो दे जाओ। आवाज़ आई, बेटी मैं आगे नहीं आ सकती। बीबी ज़ैनब ने आवाज़ दी, अब्बा जान। आवाज़ आई, जी बेटी। बीबी ज़ैनब फरमाने लगी, अब्बा जान आप सुबह क्यों नहीं आए जब आपका घराना लूट रहा था? उस वक़्त आप कहाँ थे? आप उस वक़्त क्यों नहीं आए जब अली असगर को तीर मारकर शहीद किया गया और अली असगर ने तीर खाकर दम तोड़ा? जब अली अकबर की लाश को उठाते वक़्त मेरे भाई की कमर ढीली हो रही थी, जब कासिम की जवानी लूटी गई, जब अब्बास के बाजू कलम किए गए, जब मेरे भाई का सर काटा गया? बाबा आपको उस वक़्त आना था जब हुसैन का सीना तीरों और तलवारों से छनी हुआ था। आप उस वक़्त क्यों नहीं आए जब मेरे भाई के गले में तीर फंसा हुआ था? मेरे बाबा मैं तो उस वक़्त भी आपको बुलाती रही। अब्बा जान। आवाज़ आई, बेटी हम उस वक़्त भी आए थे। तुम्हारी अम्मी साथ थीं और तुम्हारे नाना भी साथ थे। हमने तुम्हारा पूरा इम्तिहान अपनी आँखों से देखा। तुम्हारे नाना शहीदों के खून को बोतल में जमा करते रहे। हमने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है। मेरे बेटे हुसैन ने वैसा ही इम्तिहान लिया जैसा उसके नाना हजूर चाहते थे। तुम्हारी अम्मी अपनी कुर्बानियों से पूरी तरह मुतमिन हैं। तुम्हारे भाई और भतीजे जन्नत में पहुंच चुके हैं और वहां आराम कर रहे हैं। ऐ मेरे लाखों जिगर, तुम्हारा इम्तिहान अभी बाकी है। तुम बिनते रसूल के दूध की लाज रखोगी। सब्र और शुक्र से रहना। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर आवाज़ आना बंद हो गई। बीबी सकीना के दिल को काफ़ी इत्मीनान हासिल हो गया था। सुबह हुई और अहले बैत को कूफा ले जाया जा रहा था तो बीबी ज़ैनब ने मदीना की तरफ रुख कर के इस तरह फरियाद की कि सुनने वालों के सीने छाक हो गए। यजीदी लश्कर ने बीबियों को कैद कर लिया और उन्हें पैदल ही सड़कों पर चलाया ताकि लोग इबरत हासिल करें। इस मजलूम काफिले को कूफा से दमिश्क ले जाया गया और वहां दरबार ए यजीद में पेश किया गया। उस वक़्त एक औरत यजीद की बीवी के पास आई और कहने लगी, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल जाता है। वो उठी और उसने उम्दा लिबास पहना, अपनी चादर ओढ़ी
اور وہیں پر آ کر بی بی زینب نے جب اسے غور سے دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن کلثوم سے کہا، بہن، کیا تم اس عورت کو جانتی ہو؟ کلثوم نے جواب دیا، نہیں، میں اسے نہیں پہچانتی۔ بی بی زینب نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کیا کرتی تھی۔ ہند نے بی بی زینب سے پوچھا، آپ لوگ کس علاقے سے ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور عزت میں کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، تم کن مدینہ والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا مولانا امام علی علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے فرمایا، تم نے علی علیہ السلام کے گھر کے بارے میں پوچھا ہے، اب اس گھر کو خالی چھوڑ آئے ہو۔ تم نے امام حسین علیہ السلام کا پوچھا ہے تو یہ دیکھو، تمہارے آقا امام حسین علیہ السلام کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی کے بارے میں پوچھا ہے تو ہم حضرت عباس علیہ السلام اور باقی سارے نوجوانوں کو کربلا کے تپتے ریگستان میں بے غسل اور بنا کفن چھوڑ آئے ہیں۔ اور تم نے زینب کے بارے میں پوچھا ہے، میں زینب ہوں۔ بی بی زینب کی یہ باتیں سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور وہ سینے پر ہاتھ مار کر کہنے لگی، ہائے میری آکھا جاتیوں کو پیٹنے لگی، کیا ہو گیا، کاش میں اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ ہند اٹھی اور اپنی چادر اتار کر یزید کے سامنے آئی۔ یزید اس وقت باہر سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہند کو اس حالت میں دیکھا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر غصے میں آ گیا اور اپنی بیوی کو چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں، میں نے ہی حکم دیا تھا، اب تو نبی کے نواسے پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے۔ لیکن جب یزید نے مکار اور غریب سے اتارتے ہوئے اس کی بیوی کو چادر اوڑھائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ کرے، اپنی بیوی کو دربار میں ننگا سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، لیکن تو رسول زادیوں کو سر عام سارے بازاروں اور گلیوں کوچوں سے بھر کر لے آیا ہے۔ اس وقت کے لیے غیرت کہاں مر گئی تھی؟ اہل بیت کو شام کی جیل میں قید کر دیا گیا۔ سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام ہو اہل رسول کے خاندان پر جنہوں نے اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو واقعہ کربلا معلوم ہو سکے کہ ہمارے نبی کے خاندان نے اس دین اسلام کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی تھیں۔